اب قتال کے دوران ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قتال کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی. کیونکہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 101 کے تحت حدیث شریف موجود ہے کہ مشرکین نے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کو عصر کی نماز خصوصاً یہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، لہذا جیسے یہ نماز کے اندر مشغول ہوں ان پر دعویٰ بول کر ان کو شہید کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ مشرکین یہ گندا ارادہ اور خبیث ارادہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر صلاۃ الخوف کے احکام بھی نازل ہو گئے کہ قتال کے دوران جب خوف کی حالت ہوگی تو اس وقت نماز ادا کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا. یہ ہے اس کا سیاق و سباق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر قصر کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آپشنل ہے اس اعتبار سے کہ کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پر اسی طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اگر تم کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں حرج نہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ جب تم سفر میں ہو، خصوصاً سفر کے اندر، قتال کے سفر میں، تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے تمام سفر کے اندر، تو نماز میں قصر کر لیا کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں اس پرٹیکولر نماز کی حالت میں نقصان پہنچائیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی وہ یہ ارادہ کریں گے کہ مسلمانوں کو نماز کے دوران اٹیک کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے سفر کے دوران کے لیے ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے کوئی بھی سفر ہو اس کے اندر قصر کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے، اور وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ آیت نماز میں قصر کرنے والی صرف قتال کے بارے میں ہے یا قتال سے ہٹ کر بھی جب کبھی کوئی سفر اختیار کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو قبول کرو. یعنی قصر نماز جو ہے وہ سفر کے دوران، عام سفر میں بھی اور قتال کے سفر میں تو بالخصوص، جبکہ خوف بھی جمع ہوگا. تو اس کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ یہ صلاۃ الخوف ہو یا مسافر کی نماز ہو، دونوں کے لیے نماز کو قصر کرنا ہے. اس کے ثبوت میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی. اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا. مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں. تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ظاہر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے. جو احادیث ہیں، ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قطعی الصحت ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 48 میل کے اوپر قصر فرمایا کرتے تھے. 48 میل کے اوپر. جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کئی صحابہ کے آثار ملتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے نکلتے تھے، ابھی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے. تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی. جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں تو آپ قصر کریں گے. اب یہاں سے کوئی ہمارے جہلم سے جاتا ہے دینے تک تو یہ زیادہ سے زیادہ 12-13 کلومیٹر بنتا ہوگا، لیکن ایک بندہ ایک پرٹیکولر کام کے لیے یہاں سے نیت کر کے نکلا اور ظاہر ہے اس کو سفر کی ایک تھوڑی بہت مشقت بھی اٹھانی پڑی اور شام کو وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے. اب ہم اس چکر میں پڑھ دیں یہ فاصلہ کتنا ہے، تو فاصلے کے تو مختلف اقوال ملتے ہیں. تو وہ شخص خود سمجھ لے کہ یہ اس کی روٹین میں ایک سفر شامل ہے اور اس کو اس سفر کے لیے تردد کرنا پڑ رہا ہے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے. قصر کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے. ان کے نزدیک نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ باقی تمام ائمہ محدثین اور فقہاء کرام کا یہی موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے، مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں حدیث بھی اس پہ پیش کر دوں گا. تو سفر جو ہے اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے تو اس سفر کے اوپر قصر کریں. اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جی یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے. بھائی جتنا مرضی آرام دہ سفر ہو، سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے. اس میں انسان کو بھوک پیاس اور ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ قصر کرے گا. اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے، ایک تو یہ مسافت کا، دوسرا ہے مدت کتنی ہو. تو اس میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن کا، ابن عباس سے، بلکہ عبداللہ بن عمر سے نہیں، عبداللہ بن عمر سے اگلا اثر ہے جو میں پیش کروں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 دن تک ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی. تو یہ 19 دن والا بھی ملتا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر 15 دن والا بھی ملتا ہے کہ وہ 15 دن کے لیے رکے اور انہوں نے قصر نماز ادا کی. تو 19 دن کے اندر 15 بھی شامل ہے. تو سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ 19 دن، اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو پتا ہو. اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے، ہو سکتا ہے 2 دن کے لیے، ہو سکتا ہے 3 دن کے لیے. جیسے بعض اوقات یہاں سے ہمارے جیلم سے لوگوں کو اسلام آباد علاج کی خاطر جانا پڑتا ہے. آج کل کرتے بعض اوقات 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بھی گزر جاتے ہیں. اگر یہ صورتحال بن جائے تو مسلسل ہی وہ قصر نماز پڑھے گا. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آذربائیجان کی جو جنگ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، جب رشیا فتح ہوا تھا، اس دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ کرام کے ساتھ برف باری وہاں شروع ہو گئی تھی. تو 6 مہینے تک آج کل کرتے کرتے 6 مہینے بیت گئے اور صحابہ کرام نے 6 مہینے تک قصر نماز ادا کی. کیونکہ یہ مسلسل خوف کی بھی کیفیت ہے. خوف سے مراد صرف جان والا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سچویشن کلیئر نہیں ہے، ٹائم کا پتہ نہیں ہے. تو اگر اسی طریقے سے آج کوئی شخص کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کو آج کل کرتے ہوئے 2 ہفتے 3 ہفتے ایون مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ قصر نماز ادا کرے گا. اور اگر وہ بہت وہمی بندہ ہے تو نماز پوری بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر کے دوران مکمل پوری نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی، فرض یعنی کہ پورے پڑھا کرتی تھی. اور اس میں مخالفت کوئی کسی کی موجود نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث اور کسی صحابی کے عمل کے دوران کے درمیان اختلاف آئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس اختلاف کو بیان کریں اور اس کی وجہ سے اس صحابی کی مخالفت کر دیں، تب وہ قول خلاف ہوگا مرفوع حدیث کے، ادروائز نہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی.
جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. سیدنا عمر کے بھی شروع کے سالوں کے اندر معاملہ اسی طرح رہا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی. اگرچہ یہ عمل بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا, لیکن صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع حجت ہے. تو صحابہ اکرام میں اختلاف آئے تو صرف حدیث دیکھ کر کسی صحابی کے قول کو چھوڑ نہیں دینا ہوگا, بلکہ یہ دیکھنا ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے. اگر نہیں کی تو اس پر اجماع تصور ہوگا. جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بارے میں اگرچہ میں نہیں کاٹتا, لیکن اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے. اور اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو, اور عبداللہ بن عمر کا یہ اثر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے. تو راوی اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے, ان کے اس عمل کی وجہ سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی. بخاری میں تو موجود ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر, اور الموطا امام مالک کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان سے لے کر حج تک داڑھی نہیں کاٹا کرتے تھے. کیا مطلب؟ ویسے کاٹا کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کاٹا کرتے تھے, رمضان سے لے کر حج تک. تو مطلقاً عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والے بال بھی صاف کیا کرتے تھے, یہاں یہ والے بال جو ہے. تو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جب سے وہ شمائل ترمذی کی حدیث سامنے آئی ہے وہ تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. دنیا میں ایک ہی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کتنی تھی. وہ شمائل ترمذی کے آخری چیپٹر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. ایک تابعی آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور یہ تابعی وہ تھے جو کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے, مصحف لکھا کرتے تھے, کاتب تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل جو احادیث کے اندر آئی, یعنی آپ کوئی سفید داڑھی میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے, کالی داڑھی میں جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل آئی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو. تو انہوں نے اپنا خواب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے اینڈ کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے جس طرح کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے. تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں, باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں, اور پھر داڑھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے چہرے مبارک پر پھیلی ہوئی گھنی تھی, اور وہاں تک سینے کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی جو گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے, نحر تک. یہ والا حصہ نحر, یہ ہڈی, یہ جو بالکل دو شانوں تک جاتی, یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پھیلی ہوئی تھی. تو اس حدیث کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پورا سینہ بھرتی تھی, اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے, کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. یہ سراسر منافقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے. اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے, حالانکہ دارالسلام نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کر دیا ہے. نہر بھائی ڈکشنری میں دیکھ لیں, اس ہڈی کو کہتے ہیں سینے کے ابتدائی حصے والی ہڈی. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. اور اس پر میرا اجتہاد یہ ہے, جو علماء بڑے پریشان ہیں آج اس اجتہاد کے اوپر, کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بٹھائی, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ وہاں رکتے تھے, ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. تو میرا یہ گمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جنہوں نے خود حدیث سن رکھی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو, ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے, نعوذ باللہ. جس طرح آج کل بعض غیر مقلدین کہتے ہیں, غیر مقلدین, اہل حدیث نہیں, اہل سنت نہیں. غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے قرآن و حدیث سے رزلٹ نکالتا ہے, اور اصحاب الحدیث اور اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر مانتے ہیں, صحابہ, تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں. غیر مقلدین منکرین حدیث بھی غیر مقلدین ہے. تو جو اہل السنہ ہوگا وہ صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق چلے گا. تو اگر کوئی مٹھی کے بعد نہ کاٹے بہت اچھی بات ہے, ہم بھی نہیں کاٹتے, لیکن اس کی بجائے جو لوگ کاٹتے نہیں ہیں وہ حرام کام اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی فولڈ کی ہوتی ہے اندر, اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے, اپنی داڑھی اندر فولڈ کی ہوتی ہے. اور ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. اس سے بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ.
جو واقعی متفقن علیہ حرام ہے صرف داڑھی کو چھوٹا دکھانے کے لیے، تو بھائی آپ کاٹ لیں مٹھی کے بعد، اگر آپ کو لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے بجائے اس کو فولڈ کرنے کے۔ تو یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا منہج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ 19 دن والی، تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک کے لیے جب رکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قصر فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ظہرین اور مغربین بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے تھے۔ اور جامعہ ترمذی میں اس کی ڈیٹیل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے جمع فرما لیا کرتے تھے، یعنی ظہر کے ساتھ عصر بھی اور کبھی عصر کے ساتھ ظہر بھی، اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء بھی یا کبھی عشاء کے ساتھ مغرب۔ اور باقی تیسرا طریقہ جو ہے درمیان میں جمع کرنا، جمع سوری، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں، اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے، اس پہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر جمع سوری کر لی جائے۔ اب ایک اور مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جمع بین الصلاتین کے اعتبار سے ہے کہ عام حالت میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 3 احادیث کنٹینیوس موجود ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے ہمیں مدینہ شریف میں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ تو تابعی نے پوچھا کہ یہ کس لیے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ رہے اس معاملے میں، یعنی یہ آپشن بھی ایک موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی ناپسندیدہ بات بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار نمازوں کو جمع کرنے کے اوپر تو اہل سنت کا بھی اجماع ہے، البتہ اس کو روٹین بنا لینا تو مزے کی بات ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمع بین الصلاتین کرنا عام حالت کے اندر روزانہ اور ہمیشہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، صرف جواز کی حد تک ہے۔ پاکستان نظریاتی کونسل جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں، انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے پاکستان کے دینی مسالک، ثاقب اکبر صاحب سے۔ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ انٹرویوز کرنے کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اسماعیلی، ان سب لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد ان کے علماء سے ریٹن فارم میں ان کے عقیدے لینے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک۔ تو اس میں جو شیعہ والا چیپٹر ہے اس میں شیعہ علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو یہ جواز کی حد تک ہے، اس کی روٹین کوئی مستحب کام نہیں، لہذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شیعہ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں اور اہل سنت کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں، اس میں بڑی ٹالرنس موجود ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ بہرحال سفر کے دوران تو ہمیشہ ہی سنت ہے۔ اور الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے دوران بھی نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے، یعنی سخت بارش ہو اور ظاہر ہے کہ اب مغرب پڑھ کے لوگ گھر جائیں گے، پھر واپس آنے میں تردد ہوگا، تو نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے۔ لہٰذا بارش کے اندر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا جواز صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارا الحمدللہ قصر کے اعتبار سے کلیئر ہوا۔ بس اس میں آخری بات سن لیجئے کہ فرض تو سارے پڑھنے ہیں، فجر کے 2 فرض قصر یا صلاۃ الخوف میں، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض۔ عشاء کے وتر بھی پڑھنے ہیں ساتھ اور فجر کی 2 سنتیں بھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں اور وتر پڑھے ہیں۔ تو وتر آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 13 تک ثابت ہے صحیح بخاری میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی عمل 3 وتر ہی تھا،
صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ کرام کو اسی عمل پر پایا کہ 3 وتر وہ پڑھتے تھے, جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت نوافل اور 3 وتر ساتھ, اور وہی ہمارے لیے رمضان کے اندر سنت تراویح کے طور پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 13 رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. عمومی عمل آپ کا 11 رکعت تھا. اب آیت نمبر 102 سے شروع کرتے ہیں. یہ پرٹیکولر قتال کے میدان کے بارے میں ہے, اور یہ بڑی اہل محبت کے لیے بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے کہ قتال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے وہ ایک امام, اب صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے. حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ بنا لیے جاتے, پہلے ایک نماز ادا کر لیتے پھر دوسرے, ان کے لیے ایک امام ہو جاتا, ان کے لیے ایک دوسرا امام ہو جاتا. لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس فضیلت کو انڈورس کرتے ہوئے ان کے لیے صلاۃ الخوف کا طریقہ ارشاد فرمایا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب کبھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہوں. یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. آپ جب ان میں موجود ہوں قتال کے دوران, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو لے. فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنے اسلحے کو بھی اپنے ساتھ رکھے, یعنی نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے, سوائے یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہ آگے آ جائے گا. فَإِذَا سَجَدُوا, پس جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکعت پڑھ چکے, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو وہ پڑھ کر ہو جائیں تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا, اور پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی. اس کو آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہیں قتال کے دوران اور نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام 2 حصوں میں بٹ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے صلاۃ الخوف قصری پڑھانی ہوتی تھی 2 فرض, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے تھے. ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت کرتا تھا. جب ایک رکعت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکعت میں کھڑے رہتے, یہاں تک کہ جو پیچھے والے تھے وہ اپنی دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے. پھر وہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جاتے جو اس دوران پہرا دے رہے ہوتے تھے, اور وہ لوگ آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوتی کیونکہ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے, اور ان کی پہلی رکعت ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک رکعت پڑھاتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات بیٹھ جاتے تشہد میں. لیکن اب جو پیچھے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو ایک رکعت ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ پیچھے والے اپنی دوسری رکعت بھی خود سے مکمل کر لیتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سلام پھیرا کرتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا. یہ محبت کے نظارے ہیں جناب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو, یہ اس وقت کے لیے پرٹیکولر. تو جس نے گروہ نے نماز نہیں پڑھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, پس اب وہ بھی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن اپنے ساتھ بچاؤ کا سامان اور ہتھیار بھی رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. یہ ہے وہ بات کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ قتال کے دوران 2 گروہ, ایک پیرے پر ہو اور دوسرا ایک رکعت پڑھے, پھر وہ اپنی ساتھ ہی پوری کرنے کے بعد چلا جائے, اور پھر جو پہرے والا ہے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مکمل کرے.
ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو تم اپنے ہتھیار اٹھا کر سائڈ پہ رکھ سکتے ہو، بارش کے دوران بھی اور تکلیف کے دوران بھی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو، لیکن بات یاد رکھو وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن تم دشمن کی نقل و حرکت کے معاملے میں ہوشیار رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر۔ یعنی نماز جو ہے یہ پروٹوکول والا ذکر ہے، اس کے لیے طہارت کا بھی اہتمام ہے، وضو کا بھی اہتمام ہے، استقبال قبلہ کا بھی اہتمام ہے، لیکن عام جو اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار، سنت دعائیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا، وہ تو صحیح مسلم میں یہاں تک موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا جنابت کا چیپٹر صحیح مسلم پڑھ لیجئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، اسی طریقے سے بازار میں آنے کی دعا، مختلف دعائیں جتنی ہیں، ان کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس خوف کی حالت سے نکلو تو پھر تم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرو۔ تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس پر ہم نے سنت اذکار والے پورشن کے اندر گرین کارڈ ایک رکھا ہوا ہے جو فرض نماز کے بعد تقریباً 18 اذکار ہیں، اور ایک بلو کارڈ ہے جو کہ صبح و شام کے اذکار ہیں 28 کے قریب تقریباً۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ترجمے کے ساتھ سنت دعائیں موجود ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو یاد بھی کریں۔ ہم نے ویسے بھی پرنٹنگ بھی اس کی ہوئی ہے، وہ ضرور لے کر ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی نماز خوف اور مسافر کی نماز اور جمع بین الصلاتین، یعنی سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا، اور اس پر تقریباً میں نے 25 منٹ گفتگو کی تھی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ میں شروع میں پہلے اس کو کور کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران ظہر کی نماز پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں، سنت مؤکدہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رہا، ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران 2 فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا۔ ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھنی ہے، باقی تمام نمازیں 2 رکعت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی۔ پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آ گئی۔ پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا، اور ان کے علاوہ اور رکعتیں جو ہیں 7 نوافل سنت موقدہ وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔
لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تہجد اور وتر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے، سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ نوافل کون سے تھے؟ یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت موقدہ ہوتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں، لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑ جائیں گے نامہ اعمال میں اور اس کے فرضوں میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو، اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس میں بھی پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہے، تو ان کا موقف بالکل غلط ہے۔ یہ آپشنل ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑھے جائیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے، ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے، تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے، روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، اور دو دو رکعت پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے اور عشاء کے ساتھ وتر بھی پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے۔ اب یہاں سے ہمارے جہلم سے بھی اسلام آباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں، تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو ظہر جا کے ظہر عصر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے، اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور عشاء یہاں پر جمع کر سکتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ تو جمع بین الصلاتین کوئی ایشو نہیں ہوگا، بلکہ سفر حج کے دوران تو حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا، اور حنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں، اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا۔ تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ البتہ جو انسان خود ڈرائیونگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے، بس والوں کو ریکویسٹ کریں یا ہائیس والوں کو وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں، اور اگر نہ روکیں تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے مینج کرے کہ ظہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے، اب لمبے سے لمبا کتنا اس نے سفر کرنا ہوگا، یعنی فجر کی نماز آج کل تقریباً جماعت جو ہے وہ 5:45 بجے ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے 6:15 بجے، تو اگر وہ 5:45 بجے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریباً 11 گھنٹے تو کم از کم موجود ہے، یعنی مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے تک وہ زور اور اثر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو کتنا لمبا اس نے سفر کرنا ہے؟ لاہور کا بھی زیادہ 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشو رہا ہے، نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا؟ پوری رات بھی سفر کرے تو ٹرین بھی بعض اوقات اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی، کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے۔ تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی، بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی۔ قیام نماز کا فرض ہے، بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی۔ یا ٹرین سے اتریں یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب اسٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کریں، اگر بالکل نہیں روکتی
تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جہاز میں بھی، جو سعودی ایئر لائن میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا، اس میں تو باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنایا ہوتا ہے، اس پہ قبلہ ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے، تو قبلے کا اہتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا. تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں. یہ جو بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں، تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی. البتہ نفلی نمازیں جو ہیں وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ رکوع اور سجدے ادا کریں گے، لیکن فرض نماز قیام اس کے لیے فرض ہے. اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں نماز پڑھتے ہیں. ادھر کھڑے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو لوگ خصوصاً بوڑھی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروا لیں لیکن نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی. قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے. اب یہاں پر ایک اور بحث وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے. ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہے ہی عارضی، لیکن دنیا میں بھی وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کے آباء و اجداد رہتے ہوں، جہاں اس کی پراپرٹی ہو، جہاں اس کا ذاتی گھر ہو، عموماً جہاں پر رہتا ہو، جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی. تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑھی جائے گی. البتہ وطن نقلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جاب کے سلسلے میں یا بعض اوقات یہاں ہمارے جیلم سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، لیکن وہاں ہاسٹل میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں. تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، صرف کچھ عرصہ کے لیے رہتے ہیں، تو وہاں قصر نماز ہی ادا کریں گے. لیکن وہی بات کہ قصر واجب نہیں ہے، اگر ادا کریں گے تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک. تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر اڈاپٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے تو اب اگر وہ اپنے میکے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں، کیونکہ شادی کے بعد خاوند کا گھر اس کے لیے وطن اصلی ہے. چاہے خاوند کہیں پر کرائے پہ رہتا ہو یا ذاتی گھر میں، جہاں خاوند رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے، چاہے کرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں، وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. اور جہاں کہیں انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑھ لے. بڑی زبردست حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑھی، یعنی 4 فرض پڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا. تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جو ہے وہ قصر فرمائی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں، میں نے 4 پڑھے ہیں، آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا ہے، اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو قصر ادا کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی. تو لہٰذا یہ جو مشہور ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر کہ قصر کرنا واجب ہے، تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی. لہذا جو صحیح بخاری کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی، تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر. لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے، فرض پورے پڑھ لے. اچھا، اب جماعت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے اور جماعت کروایا کرتے تو 2 فرض پڑھا کرتے تھے وہ، اور جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو پھر 4 فرض پورے پڑھا کرتے تھے. یعنی اگر وہیں کا رہنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھی جائے گی. یہ بات ہمیں ویسے عام طور پر بھی پتہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک لطیفے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو پڑھنے ہیں 2 فرض، مقتدی نے پڑھنے ہیں 4، اور وہ اگر وہاں مقیم ہے تو امام تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا. اب مقتدی نے پیچھے 2 رکعتیں اپنی مکمل کرنی ہے.
اب ان 2 رکعتوں کو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح فرض کی آخری 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی رکعت چھوٹی تو کوئی نہیں ہے، وہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے شامل ہے۔ لیکن لطیفے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ فقہ حنفی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے، ہدایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، فتاوی علمگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے 2 سلام پھیر دیے تو اب مقتدی جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑھے گا، بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ امام بےچارہ سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے، پہلے تو بہانہ تھا جی امام کی قرات مقتدی کے لیے ہوتی ہے، اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکعت سے شامل ہے، اس کی وہ 2 رکعتیں چھوٹی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے ہی، لہذا وہ اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع میں جائے گا کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے، کتنا مذہب کا خیز یہ مسئلہ ہے، حالانکہ بالکل یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیٹیگوریکل مینشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کسی ایکسیپشن کے بغیر یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور صحیح مسلم میں تو گاڑا فتویٰ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح مسلم کے اندر جب ان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت کا اقرار کیا، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولضالین آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو گے ہی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا۔ پھر سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر قرات کرنی بوجھل ہو گئی، کیا تم لوگ میرے پیچھے قرآن پاک پڑھتے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرات اور فاتحہ یہ الگ الگ جو مینشن کیا گیا ہے محدثین کی ٹرمنالوجی کے اندر احادیث کی روشنی میں۔